بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے جا بجا دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، بے آباد تھی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 259 میں فرماتے ہیں، اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بالوندی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے بھی موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا، تجھ پر کتنی مدت گزری؟ کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ پھر تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، یہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ سب زہر ہو چکا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی، اسی لیے انہیں جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے تھے۔ انہیں یہ احساس بھی نہیں رہا کہ میں اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا۔ جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہا ہوں۔ آپ کا کھانا بالکل تازہ تھا۔ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ اچانک اس کی ہڈیاں جڑنے لگی۔ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو کر اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، انہیں فوت ہوئے 100 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا اور وہ ایک بڑھیا کو لے آئے جس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی 10 نشانیاں بیان کیں۔ تب ان لوگوں کو یقین آ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی، وہ اسے بھول چکے تھے۔ بستی والے بہت متاثر ہو گئے اور ان کی تعظیم کرنے لگے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں فرمایا، اور یہودی نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ آج بھی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کا نام دیوان مقدس پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے۔ یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ ان کو سزا دے گا۔ انسان کتنا ہی بلند و بالا مقام پر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر لے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ اور اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹوں کی نسبت سے پاک ہے۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کبھی کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور ثابت ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو روب عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود خدا ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے اور اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ بندے کے ہاتھ جاری ہوئے، جو اس کا پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جیسے دوسری مخلوق۔